آج ہم ایسی بوٹی کا تعارف کرا لیں جس کا نام اٹنگن ہے۔ تخم اٹنگن کیا ہے؟ یہ ایک بیج ہے، اس کے استعمال سے جریان اور اطلام ختم ہو جاتا ہے۔ رکت منی اور مغلظ منی کے علاوہ انسانی سپرم کو بھی بڑھاتا ہے، انسانی ٹائمنگ میں بھی بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، بولتی زبانوں، سنتے کانوں کو حکیم محمد امین انجم کھوکھر کا سلام۔ اردو میں تخم اٹنگن، فارسی میں انجرا، عربی میں بدر الکیز اور گجراتی میں اٹنگن کہتے ہیں۔ اس کا پودا چھتے دار اور نمی والی زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ چاروں طرف اس کے پتے پھیلے ہوتے ہیں جن کی تعداد صرف 4 ہوتی ہے۔ اس کا رنگ نیلا اور سیاہی میل ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ بد مزہ ہوتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، دوسرے درجے کا ہوتا ہے۔ اس کا استعمال 3 سے 4 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے فائدے کی بات کریں تو چھاتی کی درد، سانس کی تنگی کے لیے بہت مفید ہے، عام کھانسی کے لیے فائدہ مند ہے، جریان، اطلام، رکت منی، مغلظ منی کے علاوہ انسانی سپرم کو بھی بڑھاتا ہے، قوت با بھی بحال کرتا ہے اور انسانی ٹائمنگ میں بھی بہت طاقت بخشتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو تخم اٹنگن کی اصل پہچان بتاتا ہوں کہ اس تخم یا بیج کو اپنی ہتھیلی پر رکھیں، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑکیں، یہ بیج فوراً سے پہلے پھولنا شروع ہو جائے گا، یعنی اگنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے انسانی زندگی کے لیے ہر جڑی بوٹی میں ہزاروں فائدے رکھے ہیں، صرف انسان کو بہتر بنانے کے لیے۔ ہر چیز انسان کے لیے مختص کی ہے تاکہ انسانی زندگی سکون لے سکے۔ عورتوں کے لیے میں ایک خاص تحفہ لے کر آیا ہوں تاکہ میری بہنوں کا فائدہ ہو۔ اگر عورت کا بچہ سوکھ گیا ہو، اس کو پخت لگ جانا بھی کہتے ہیں، جہاں عورتیں کہتی ہیں کہ اس کو ہرا کرنا ہے۔ تخم اٹنگن 10 گرام کو باریک کر لیں، پھر اس کی ایک خوراک بنا کر صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی سے کھائیں۔ کھانے سے اگر عورت کو الٹی آ جائے تو بچہ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ اس عورت کو ماہواری یا حیض کھل کر آ جائے گا، ہم بستری کرنے سے دوبارہ حمل ہو جائے گا، پھر اس کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بچہ تندرست ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فالو کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ مجھے حکیم محمد امین انجم کھوکھر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔